7 اکتوبر کو غزہ سے شروع ہونے والی جنگ اب لبنان کے بعد ایران اور اسرائیل تک جا پہنچی ہے۔ 26 اکتوبر سیٹرڈے کو اسرائیل نے ایران پہ بڑا حملہ کیا۔ حملے میں 100 سے زائد فائٹر جیٹس کا یوز کیا گیا، جس میں اسرائیل نے F-35 اور F-16 جیسے فائٹر جیٹس کا یوز کیا۔ اسرائیل نے 26 اکتوبر کی رات کو یہ حملہ کیا، جس میں ایران کی آرمی بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور کئی میزائلز کو ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کیا۔ اسرائیل نے ایران پہ فائٹر جیٹس کے ذریعے میزائلز لانچ کی۔ کئی میزائلز کو ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کیا، لیکن پھر بھی اسرائیلی اٹیک میں ایران کے 4 سولجرز مارے گئے۔ 26 اکتوبر کو اسرائیل کے ایران پہ حملے کے بعد ایران نے ایک دفعہ پھر سے اسرائیل پہ حملے کا کہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے اسرائیل کے اس حملے کو شرارت کہا اور اس کا جواب دینے کا بھی کہا۔ رپورٹس کے مطابق ایران آلموسٹ 1000 سے زائد میزائلز لانچ کر سکتا ہے اسرائیل پہ۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ ایک دفعہ پھر سے جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جس طرح سے کانفلکٹ جنم لے رہے ہیں، اس سے بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ غزہ کے بعد لبنان اور اس کے بعد اب اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں، جس سے مڈل ایسٹ میں بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پہ بڑے حملے کے بعد سے ہی مڈل ایسٹ میں جنگوں کا دور جا رہا ہے۔ پہلے اسرائیل نے غزہ کو تباہ و برباد کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں تقریباً 45,000 سے زائد لوگوں کو مارا۔ غزہ کے بعد لبنان اور لبنان کے بعد اب اسرائیل ایران پہ حملے کر رہے ہیں، جس سے مڈل ایسٹ میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسی مہینے کے شروع میں ایران نے اسرائیل پہ ایک بڑا اٹیک لانچ کیا تھا، جو کہ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی اسیسینیشن کا بدلہ تھا۔ اسرائیل کے ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کے اہم رہنما کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ایران نے اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک لانچ کیا۔ اکتوبر 1 جب ایران نے اسرائیل پہ 180 سے زائد بیلسٹک میزائلز لانچ کی، جس میں ایران نے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کے اکتوبر 1 کے اٹیک کے بعد سے اسرائیل نے ایران پہ ریٹیلیٹ کرنے کا کہا تھا۔ ایران کے اس حملے کا جواب 26 اکتوبر سیٹرڈے کو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر کے دیا۔ اسرائیل نے تقریباً 100 سے زائد فائٹر جیٹس کے ساتھ ایران پہ ایک بڑا حملہ کیا، جس میں F-35 فائٹر جیٹس کا یوز کیا گیا۔ اس حملے میں 4 کے قریب ایرانی سولجرز مارے گئے اور کوئی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے فائٹر جیٹس کی جانب سے فائر کی گئی میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا، جس سے کم نقصان ہوا۔ لیکن اب ایران نے اسرائیل کے اس حملے کا بھی جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایران اور اسرائیل دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ایران اپنی ایکسس آف ریزسٹنس یعنی حماس، حزب اللہ اور حوثی ریبلز کے ذریعے جنگ لڑ رہا تھا، لیکن جب ایران کو لگا کہ اس کی پراکسیز کمزور پڑ رہی ہیں، تو اب ایران اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک لانچ کر رہا ہے، جس سے مڈل ایسٹ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں ایک نیا کانفلکٹ ہو سکتا ہے غزہ اور لبنان کے بعد۔ اب ایران اسرائیل کے 26 اکتوبر کے حملے کا ریٹیلیٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1000 میزائلز لانچ کرے گا ایران، جو کہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی پراکسیز بھی اسرائیل پہ بڑا حملہ کر سکتی ہیں۔ اسرائیل کے حملے کے بعد اب ایران اور اس کی پراکسیز بڑے حملے کی تیاری میں ہیں۔ ایران اسرائیل کے ساتھ ساتھ USA کی آرمی بیسز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ایران اسرائیل کے ساتھ ساتھ USA کی آرمی بیسز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل کو ڈائریکٹ نشانہ بنائے گا، جبکہ USA کی آرمی بیسز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو مڈل ایسٹ ایک دفعہ پھر سے جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ کبھی بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے۔